السلام علیکم۔ امید ہے کہ میرے سب دوست خیر سے ہوں گے۔ میری آپ سے یہی خواہش ہے اور گزارش ہوتی ہے ہر ویلاگ سے پہلے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میڈیا فوکس کو تقریباً کافی ٹائم ہو گیا ہے، لیکن سبسکرپشن اور سبسکرائب کا ریٹ کو ابھی بڑھنا چاہیے، تو میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں، اور ہو سکے تو اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں۔ میں آج جس ٹاپک پہ آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ کام ہوا ہے۔ 77 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ کسی جنرل پہ فرد جرم عائد کی گئی ہے، اور وہ فرد جرم اس کی مین کاز یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو گزشتہ 5-6 سال میں پولیٹیکل انوالومنٹ اس نے ایسی کر دی تھی ایک پرٹیکولر پارٹی کے ساتھ جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ ویسے تو جب سے پاکستان بنا ہے ناظرین، تو ہمارے فوجی اسٹیبلشمنٹ کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کافی رول رہا ہے گورنمنٹ میں۔ ضیاء الحق صاحب اور مشرف صاحب، انہوں نے تو 10-10 11-11 سال تک حکومت کی۔ یحییٰ خان نے حکومت کی، تو آدھا سے زیادہ حصہ تو فوجیوں نے جو تھے انہوں نے، سیاستدانوں کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے وہ اس میں آ گئے۔ لیکن موجودہ قیادت جو ہے اس وقت، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی، اس نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ جس کسی نے بھی حال ہی میں کوئی پولیٹیکل انوالومنٹ کی ہے، ان کو فائدہ دیا ہے یا ان کے لیے کام کیا ہے، ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کا ایک بہت بڑا نام تھا اپنی کیریئر میں، اس نے بہت ہی بڑی بڑی پوسٹوں پہ رہا، DGI بھی رہا، لیفٹیننٹ جنرل بھی رہا، اور اس کے علاوہ جو مختلف پوزیشنز ہیں اس پہ اس کو رکھا گیا، اور لوگوں کو امید تھی کہ یہ بڑا کام کرے گا۔ تو ناظرین، جیسے ہی عمران خان کا آپ کو پتہ ہے کہ دور شروع ہوا تھا 2010 کے بعد، جیسے ہی انہوں نے سیاست میں پریکٹیکلی انوالومنٹ کیا، تو ISI جو ہے اس زمانے سے لے کے جنرل پاشا تھا، اس کے بعد انہوں نے اس کو کافی سپورٹ کیا، اس کو آگے لانے میں بڑی کوشش کی۔ ISI کا وہ چیف تھا۔ پھر جو دھرنا انہوں نے لگایا 2016 میں، اس میں بھی جو ہے ایک جنرل ظہیر اسلام، وہ اس وقت ISI کے سربراہ تھے، انہوں نے اس کو کافی انکریج کیا، ان کو کافی بڑھایا۔ اس کے بعد جیسے حکومت قائم ہوئی تو جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید نے ان کو اتنا سپورٹ کیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور ہمارے اس وقت کے لیڈر پرائم منسٹر عمران خان برملا کہتے تھے کہ جنرل باجوہ اور جنرل حمید میرے بازو ہیں، انہوں نے بڑا ملک کے لیے کام کیا ہے، انہوں نے بڑا ملک کے استحکام کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں۔ تو جب بھی کوئی پولیٹیکل موومنٹ چلتی ہے تو اس وقت اس میں جو خامیاں ہوتی ہیں اس کو جو ہے نا، پھر اس زمانے کے جو اسٹیبلشمنٹ تھی خاص کر کے، وہ ان سے فائدہ اٹھاتی ہے، پھر وہ ان کو بلیک میل بھی کرتی ہے، ان سے کام بھی لیتی ہے، ان کا اپنا سب کچھ کرتی ہے۔ اور یہ خاص کر کے جو حمید صاحب تھے، فیض حمید صاحب، انہوں نے تو سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ انہوں نے تو PTI کا جیسے پولیٹیکل ونگ کے یہ سربراہ تھے، یعنی ہر قسم کی ان کو انفارمیشن ملتی تھی، ان کو دیتے تھے، ججز تک، جوڈیشری تک انہوں نے ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی، پالیٹکس میں MNAs MPAs کو انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی، مطلب کہ وہ کچھ کر دکھایا جو کبھی بھی کسی بھی دور میں کسی عامر فوجی نے یا کسی بھی فوجی سربراہ نے یا ان کے کسی ماتحت نے ایسا کام نہیں کیا تھا۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہی پارٹی اب اس سے پیچھا چھڑانے کی باتیں کر رہی ہے۔ یعنی کل بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، اور فوج جانے، جنرل حمید جانے، ہمارا اس سے کیا واسطہ، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، کر رہے ہیں، وہ اپنا کام کرتے رہیں۔ لیکن تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی۔ تاریخ کا اپنا ایک ہتھوڑا ہوتا ہے، میں تو ہتھوڑا لفظ استعمال کروں گا، جو لوگوں پہ پڑھتا ہے، جو اس کو یاد دلاتا ہے کہ آپ نے کیا کچھ نہیں کیا، آپ نے فوج کی کیا اور اسٹیبلشمنٹ کی کیا کچھ آپ نے مدد حاصل نہیں کی، کس طرح لوگوں کو آپ نے اغوا کرائے، کس طرح لوگوں کو آپ نے مار پڑوائی، جیلوں میں ڈلوایا، اور کس طرح آپ نے حکومت کو ٹاپل کرنے میں اسٹیبلشمنٹ کو اپنا استعمال کیا۔
اور جب وہ باتیں ان کے مرضی کے خلاف ہوتی رہتی ہیں تو اس کے بعد ایک وقت وہ بھی آیا کہ بانی پی ٹی آئی نے لوگوں کو ان دونوں کو، باجوہ صاحب کو بھی اور جنرل فیض حمید صاحب کو بھی، میر صادق اور میر جعفر بھی کہنا شروع کر دیا، اور سننے والوں نے تو یہ بھی سنایا کہ جی میری حکومت کو انہوں نے گرا دیا، میری حکومت کو یہ کیا۔ یعنی جب وہ میٹھا میٹھا جو ہے وہ کھا لیتے ہیں اور کھٹا کھٹا تھو تھو، یہ تو نہیں چل سکتا۔ اب جس قسم کی فرد جرم اس پہ عائد کی گئی ہے جنرل فیض حمید ریٹائر پہ، اس میں 9 مئی کا واقعہ بھی ہے، حالانکہ 9 مئی کا ایک سول واقعہ تھا، اس میں اس کا کوئی واسطہ ہی نہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس صاحب نے اس میں بھی پی ٹی آئی کی مدد کی، اور پی ٹی آئی کی مدد کی کہ معنی یہ ایک بہت قوی امکان ہے کہ اس میں عمران خان کی بھی بچت مشکل لگ رہی ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ اس کو 1 ہفتے یا 2 ہفتے میں ان کو فوجی عدالت میں منتقل کریں، کیونکہ جنرل فیض پہ جو فرد جرم عائد کی گئی ہے، جس میں مین 9 مئی والی جو واقعہ میں نے ابھی آپ سے کو بتایا، 9 مئی پہ کتنی ہماری بے عزتی ہوئی، کتنی ہماری فوجیوں کے ساتھ انہوں نے زیادتیاں کی، ہمارے جو میاں والی میں، لاہور میں، گجرانوالہ میں، یعنی کوئی ایسا شہر بڑا نہیں تھا جس میں ہمارے جو ہیروز کے جو تھے مونومنٹس تھے یا دوسری چیزیں تھیں، ان کو انہوں نے تباہ ہی برباد کیا۔ انٹرنیشنلی ہماری فوج کی رسوائی ہوئی، اور رسوائی کس نے کی؟ ان لوگوں نے کی جن کو ان فوجیوں نے اوپر لے کے آئے، ان کو سہارا دیا، ان کی حکومت کو سہارا دیا۔ لیکن افسوس کہ جب انسان کو تکبر یا گھمنڈ آ جاتا ہے نا، پھر یہ وہ اپنے احسان فراموشی پہ اتر آتے ہیں۔ میں اس بات کے قطعی حق میں نہیں ہوں کہ کوئی فوجی حکمران یا اسٹیبلشمنٹ کسی پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کرے، ہر ایک کا اپنا اپنا کردار ہے، اسٹیبلشمنٹ کا اپنا کردار ہے، جوڈیشری کا اپنا کردار ہے، ریاست میں حکومت کا اپنا پولیٹیکل سیکٹر کا اپنا کردار ہے، صحافت کا اپنا کردار ہے۔ لیکن لکھنے والوں نے تو اس وقت یہ بھی لکھا، کچھ صحافیوں نے، کہ اس کے بغیر پاکستان جیسے ایک بہت بڑی مشکل میں پڑ جاتا اگر عمران خان نہ آتا۔ لیکن اب جو چیزیں کھل رہی ہیں، جو باتیں کھل رہی ہیں، جہاں جو کورٹ مارشل ہوا رہا ہے جنرل فیض حمید صاحب کا، اس میں جو باتیں کھل رہی ہیں تو انسان کا، عام آدمی کا سر شرم سے جھک رہا ہے۔ ہم کس ڈگر پہ چلنے والے تھے، ہم ملک کو کہاں لے کے جانے والے تھے؟ جو عام آدمی ویسے ہی ایک مہنگائی کے چکی میں پسا ہوا تھا، ان کو وہ کہاں لے کے جا رہے تھے؟ تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ہر چیز کا ایک کمال ہوتا ہے، بڑھ جاتا ہے، لیکن کمال کو تو زوال ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اس زوال میں اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کیسے کیسے لوگ لپیٹے میں آتے ہیں، کیسے کیسے پولیٹیکل لیڈر لپیٹے میں آتے ہیں، اور وہ پھر کیا کیا اگلتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا کیا حشر ہوتا ہے، یہ وقت ہمیں بتائے گا۔